موت ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر انسان پر فرض کیا ہے۔ موت کے 6 مراحل ہیں جو ہر انسان کے لیے ایک خاص نوعیت کے تجربات کی صورت میں گزرتے ہیں۔ ان مراحل کو سمجھنا انسان کی زندگی میں ایک اہم سبق فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ موت کا پہلا مرحلہ یوم الموت، موت کا دن۔ موت کا دن وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی روح قبض کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ اس دن انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ یہ دن آتا ہے اور انسان کو اس وقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب یہ دن آتا ہے تو انسان کی طبیعت میں کچھ مخصوص تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے جا رہا ہے۔ اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کے دل میں بے سکونی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے اس کے دل میں بوجھ ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے آخرت کی حقیقت کھلنے لگتی ہے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ شیاطین اور جنات ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان سے بے خبر رہتا ہے۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ انسان کی زندگی کے اختتام کے قریب ہوتا ہے۔ روح کا نکلنا شروع ہوتا ہے اور یہ عمل انسان کے جسم کے نچلے حصے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ معمولی طور پر جسم کی مختلف حصوں سے گزرتا ہے، جیسے کہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہو کر ٹانگوں اور گھٹنوں سے ہوتے ہوئے سینے اور ناف تک پہنچتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان تھکن، چکر اور بے چینی محسوس کرتا ہے اور جسمانی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کا دل اور دماغ اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتا کہ روح جسم سے نکل رہی ہے، لیکن اس کی جسم کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی آخری لمحوں کی تیاری میں نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب روح کا نکلنا جسم کے اوپر والے حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورۃ القیامت آیت نمبر 26 اور 29۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا جسم مکمل طور پر بے جان ہو جاتا ہے اور روح جسم سے باہر نکلنے کے قریب ہوتی ہے۔ انسان اس مرحلے میں موت کے قریب ہونے کا ادراک کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی زندگی کی امید میں رہتا ہے اور بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ڈاکٹر یا امدادی ٹیم کو بلائے یا قرآن پڑھنے کی درخواست کرے، تاہم روح کا نکلنا ناگزیر ہوتا ہے اور انسان اس وقت کو روک نہیں سکتا۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح جسم کے تمام حصوں سے نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اس مرحلے میں پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان آخرت کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اپنے تمام اعمال کی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی کی دعا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب شیطان انسان کو بہکانے کی آخری کوشش کرتا ہے اور وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 97 اور 98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ موت کا عمل مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورۃ المحمد آیت نمبر 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے،
جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہوتا ہے تو اس کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے اور وہ عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کا پچھلا عمل کا حساب لیا جاتا ہے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ روح کا مکمل طور پر نکلنا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ گناہگار انسان موت کے وقت اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تقدیر کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے اس کے اعمال کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کا یہ سفر ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ان مراحل کے دوران انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے یہ ایک سکون کا لمحہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، جبکہ گناہگار کے لیے یہ ایک اذیت بھرا عمل ہوتا ہے۔ ان مراحل کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ موت ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر انسان ہمیشہ خاموش رہتا ہے، مگر ہر شخص کے دل میں اس کا خوف، تجسس اور تشویش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کب آئے گا، اور نہ ہی ہم اس لمحے کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ پاتے ہیں جب روح جسم کو چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں اس انتہائی عمل کی تفصیل دی گئی ہے جسے ہم موت کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی جب آپ کی روح آپ کی جسم سے نکلنا شروع کرے گی، جب آپ کا دل اس آخری دھڑکن کے بعد خاموش ہو جائے گا اور جب آپ کے سامنے آخرت کا منظر کھلے گا؟ ہر انسان کو ایک دن ان مراحل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب، کہاں اور کس حالت میں موت کے قریب ہوگا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم اکثر نظریں چراتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ موت کے 6 مراحل وہ تجربات ہیں جو ہر انسان کو اپنے حتمی سفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر مرحلہ ایک نیا باب کھولتا ہے اور انسان کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کی وہ لائن کتنی باریک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔